صداقت بازی صاحب، پہلے میرا سوال یہی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی تو سب کو پتہ ہے بہت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں انفلیشن افغانستان سے زیادہ ہے اور جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ افغانستان سے بھی کم ہے؟ میر صاحب بہت شکریہ. دو چیزوں کی الگ الگ وجوہات ہیں. مہنگائی پاکستان میں یہ پچھلے 1.5-2 سال سے بہت زیادہ ہے، اور شاید اگر ہماری حکومت کو کوئی پولیٹیکل چیلنج ہے، کوئی ہمیں سیاسی چیلنج ہے، تو وہ سوائے مہنگائی کے اور کوئی نہیں ہے. لیکن مہنگائی ایک چیز کی بائی پروڈکٹ ہے کہ جب بھی آپ معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو ریفارم کرنے کے لیے، اس کی اندرونی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے جب آپ سخت میجرز لیں گے تو اس پہ مہنگائی کا ایک اثر آئے گا. جو ہمارا خیال تھا کہ پہلے 1.5-2 سال ہم اکانومی کو اندر سے مضبوط کریں گے، ایک ریفارم کریں گے اور پھر لوگوں کو ریلیف دیں گے، جو تھوڑا سا کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا وہ چیز زیادہ کنٹرول سے باہر چلی گئی، چیزیں انڈسٹریز بند ہوں گئی، لاک ڈاؤن آ گیا. تو یہ جو سب سے بڑا وجہ مہنگائی کی ہے کہ جب ہم نے حکومت لی تو ہمارا جو تجارت اور کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ $20 ارب تھا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا ملک دنیا کے ساتھ $20 ارب کے خسارے میں ہے، اور آپ کو کہیں سے $20 ارب پورا کرنا ہے، ورنہ آپ باہر سے چیزیں نہیں منگوا سکتے. یا آپ کے پاس خزانے میں $20 ارب کے ریزرو پڑے ہوں، وہ لگائیں گے تو آگے چلیں گے، ورنہ جتنے آپ نے ڈالر کمائے ہیں اور جتنے آپ نے ادا کرنا ہے ان میں 20 ارب. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا اس ملک کے لیے. خدا نہ خواستہ معیشت کو دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہے تھے، بیکاز آپ کے پاس جو ریزرو تھے وہ بہت تھوڑے تھے. لہذا حکومت نے پہلے جو 2 سالوں میں سخت میجرز لیے، امپورٹ کو کنٹرول کیا، جتنی چیزیں ہم فنش گڈز امپورٹ کرتے تھے ان پہ پابندیاں لگائیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میر صاحب تاریخ میں اتنا بڑا جمپ کہ $20 ارب سے ہم $3 ارب پہ آگے، یعنی خسارہ کم ہو گیا، اور پچھلے 2 مہینوں میں سے یہ خسارے کی بجائے اب سرپلس میں چلا گیا. لیکن لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. ہاں یہ بالکل. اب آپ اس کا اثر کیا ہونا تھا؟ 2 طریقے تھے. ایک، خدا نہ خواستہ پاکستان کو ڈوبنے دیتے معیشت کے طور پہ، اور لوگوں کو کہتے کہ ٹھیک ہے جس طرح پہلے پچھلی حکومت کرتی رہی کہ قرضے لے کے تو کام چلاتے رہے. تو ہم نے سخت میجرز لیے جس کا آنے والے ٹائم پہ پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس جو ہم نے سٹیپس لیے اس کی آپ سمجھ لیں کہ قیمت کے طور پہ، اس کی ایک سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ مہنگائی آئی. پھر جو یہ آپ کا کرونا کا معاملہ آیا، پوری دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئی، سپلائی کا بہت بڑا معاملہ آیا. ابھی ریسنٹلی آپ کو گندم کی فصل بھی آپ کی کم ہوئی، بارشیں ان ٹائملی ہو گئی، وہ بھی شارٹیج آ گئی، تو آٹا بھی مہنگا ہو گیا. لیکن اس کے باوجود پچھلے 2 مہینے سے جو منتھلی انفلیشن ہے وہ ڈیکریز کی طرف جا رہا ہے. جی دانیال عزیز صاحب، کیا وجہ ہے مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ ماضی کی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے یا موجودہ حکومت نے جو سخت میئرز لیے ہیں اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے؟ میں صرف یہ کچھ اس کو پرسپیکٹو دینا چاہتا ہوں حامد صاحب، تاکہ آپ کے ویورز سمجھ سکیں اس بات کو. اگر فرض کریں ایک شخص ہے، اس کی $20,000 تنخواہ ہے، تو سال کا وہ $2,40,000 کما رہا ہے. اس وقت جو آپ کی فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کے مطابقت میں رورل انفلیشن جو ہے، فوڈ انفلیشن، وہ تقریباً 16% سے تجاوز کر گئی ہے جو اینیولائز بیسس پہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ $40,000 جو ہے اس سال کا، اس بیچارے غریب کا جو $20,000 تنخواہ لے رہا ہے، اس کا $40,000 اس کو ٹیکہ لگ جانا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے اس سے ایک نئی موٹر سائیکل چھین لی. برانڈ نیو موٹر سائیکل اس وقت جو چائنیز ٹائپ کی ہے ہونڈا کو چھوڑ کے، وہ تقریباً 40,000 کی آتی ہے. اور پھر آپ وہاں رکے نہیں، آپ نے اس سے 40,000 کی موٹر سائیکل چلیں چھین لی مہنگائی کے ذریعے، ایک ٹیکس لگا کے، ہڈن ٹیکس ہے یہ. اور اس کے اوپر پھر آپ نے کہا کہ اب آپ کو گرفتار بھی کرنا ہے. دیکھیں جو مہنگائی ہو رہی ہے، یہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے میرے سامنے. اس مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے بتایا، جو ستمبر کی 21 تاریخ کو آئی ہے، کہ ہم نے 1.58 ٹریلین روپیز انجیکٹ کیے اکانومی پچھلے 3 ماہ میں. اس سے یہ 3.8% آف جی ڈی پی بنتا ہے، جب آپ کی اس وقت جی ڈی پی جو ہے وہ منفی ہے، پچھلے سال کی -0.4% پہ چل رہی ہے. تو آپ نے اتنا بڑا ٹیکہ لگا دیا. ایون اگر آپ گوبھی اگانا چاہیں، کوئی بھی سبزی اگانا چاہیں، تو آپ کو کم از کم 3 سے 6 ماہ لگتے ہیں اس کو تیار کر کے مارکیٹ میں لائیں. تو پروڈکٹ تو وہی ہے جو ہے، پیچھے سے آپ نے منی سپلائی ایگریگیٹس کی جو ہے نا پٹاخہ نکال دیا. اور یہ پیسے ان کو ملے ہیں نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ پہ، یعنی 7% پہ آپ کی انفلیشن 9% پہ ہے، 7% پہ آپ کا بینک ریٹ ہے. آپ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ پہ لوگوں کو پیسہ فراہم کر رہے ہیں جن کی بینکوں تک رسائی ہے. 1 منٹ مجھے مکمل کرنے دیں. اور وہ چند لوگ ہیں. آپ نے ٹیکس لگا دیا، انڈائریکٹ ٹیکس، ایک ہڈن ٹیکس، انفلیشن ٹیکس آپ نے ساری قوم پہ لگا دیا کہ ان لاڈلوں کو جن کو آپ بلا کے میٹنگیں کرتے رہے ہیں کہ خدا را کوئی اکانومی انویسٹ کر دیں، ان کو آپ یہ پیسے پکڑا رہے ہیں اصل میں.
ٹھیک ہے جی, کتنے 1.58 ٹریلین, کون کہہ رہا ہے؟ یہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی, جس کی آج کل ٹرانچ کی نیگوشیشن, ان کو ٹرانچ نہیں ملی, انہوں نے وائلیشنیں کی, انہوں نے کووڈ کے لیے تھوڑا پیسہ دے دیا, آج کل یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے 19 میں, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اپلیکیشن ہے جس پہ ڈیل ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے ٹو دس اینڈ اٹ ول مینٹین اے پازیٹیو پالیسی ریٹ ان ریئل ٹرمز. یعنی یہ جو اب آج کل نیگیٹو ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کمٹ کیے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم پازیٹیو رکھیں. کیوں؟ ہیڈ لائن کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک ول مینٹین اپروپریٹ ٹائٹ مانیٹری پالیسی ٹو گائیڈ انفلیشن اینڈ انفلیشن ایکسپیکٹ. یعنی مہنگائی کو ہم کنٹرول کریں گے شرح سود سے, یہ ان کو پتہ ہے. اور انہوں نے اپنے پلان میں, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈاکیومنٹ ہے, انہوں نے اس میں 6.5% جو ہے اپنا اس سال کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے انفلیشن کا. یعنی مہنگائی کا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے یہ کرنی ہے, ہماری کوششیں ہیں کہ ہم یہ کریں. جان بوجھ کے مہنگائی کر رہے ہیں, یہ خود کر رہے ہیں ساری مہنگائی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لانگ ٹرم فائدہ ہو. ایک منٹ میں ایک جملہ میں عرض کر دوں. اسی اگریمنٹ میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے فائنانس منسٹر صاحب نے کیا آتا ہے 7 جون میں, اس میں پیرا 18 میں انہوں نے یہ بتایا ہے جو ٹو کریکٹ امبیلنسز اینڈ سپورٹ دا بلڈ اپ آف ریزروز, اسٹیٹ بینک از کمیٹڈ ٹو فلیکسیبل مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ. یہ جو ایکسچینج ریٹ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے, عباسی صاحب نے یہ بھی آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ دنیا کی تاریخ میں جو سب سے سستا تیل ہے وہ ان کی حکومت کے دوران ابھی ایک منٹ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ انکلوڈ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم, گزارش صرف یہ آپ دونوں سے کہ گفتگو اس انداز سے کریں کہ عام لوگوں کو سمجھ آئے. یہ کوئی ایک ماہرین اقتصادیات کا سیمینار نہیں ہے. میں ایک جملہ میں مختصر کر دیتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ مہنگائی یہ خود کر رہے ہیں, ان کے ادارے کر رہے ہیں, ان کو ساری بات کا پتہ ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذخیرہ اندوزوں, سن لیں میری بات, ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے اوپر کیوں کر رہے ہیں یہ ذخیرہ اندوز منافع خوروں کی بات؟ کیونکہ یہ چھپانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس میں. اچھا اب اس میں صداقت بھائی صاحب, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ 10 اکتوبر کو ٹویٹ کیا کہ پیر سے شروع ہونے والے آئندہ ہفتے سے ہماری حکومت اشیاء خورد و نوش سستی کرنے کے لیے تمام ریاستی وسائل بروئے کار لائے گی اور ہم مہنگائی کے عوامل کا جائزہ لیتے ہوئے تعین کریں. آج ایک میٹنگ بھی ہوئی, بڑی لمبی میٹنگ تھی مہنگائی کے حوالے سے. پچھلے 2 سال میں 7-8 دفعہ پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم مہنگائی کو قابو کریں گے, نہیں قابو کر پا رہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہو جائے گا, تو جو پہلے 2 سال میں ان کے 7 وعدے پورے نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے آنے والے 2 سال میں بھی ان کے 14 وعدے مزید پورے نہ ہوں. دیکھیں میر صاحب, پہلے تو دانیال صاحب نے بہت زیادہ ٹیکنیکل گفتگو کی, تو میں ان کی باتیں 1-2 جملے بول دوں کہ جب ہم آئے تو جو شرح سود تھی وہ 13% تک کرنی پڑی, بیکاز پیسہ پاکستان کے پاس نہیں تھا. لوگ جو باہر سے لوگ تھے وہ پیسے لے کے جا رہے تھے, اس لیے پیسے کو یہاں رکھنے کے لیے, جس کو ہم ہاٹ منی کہتے ہیں, تاکہ یہاں لوگوں کو زیادہ شرح سود انٹرسٹ ملے تاکہ پیسہ باہر سے یہاں آئے. اس وقت ہمارے پاس ریزرو کی کمی تھی. آپ کو دیکھا کہ بتدریج اس کو ہم نے کم کر کے اب وہ 7.5-8% تک آ گیا, جس کی یہ مائنس کی بات کر رہے ہیں. ایک لحاظ سے ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہے اور جو بندہ پیسے لگاتا ہے اس کو کم ملتے ہیں, لیکن یہ سارا اس لیے کیا کہ آج پاکستان میں ایک ریکوری شروع ہو گئی ہے. آپ کا کنسٹرکشن کا بزنس تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا, آپ کے سیمنٹ کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں, آپ کا جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے اس کی ریکارڈ سیل ہو گئی ہے. مجھے پرسوں سی ڈی اے والے بتا رہے تھے کہ پچھلے 5 سال سے وہ نقصان میں تھے, ایک منٹ, اس دفعہ 21 ارب کے منافع میں سی ڈی اے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ مزدور ہے, محنت کش ہے, اس کے ویجز کے بارے میں تو حکومت نے کوئی طے نہیں کیا. یعنی کہ غریب آدمی کو فائدہ نہیں, امیر آدمی کو فائدہ. نہیں میر صاحب, اگر وہ بیچارہ بالکل بے روزگار بیٹھا ہے, جس طرح کی بے روزگاری ہے, اور ہماری اپوزیشن تنقید کرتی ہے, جائز تنقید ہے کہ پوری دنیا میں گروتھ نیگیٹو ہوگی, -4% ملکوں کی گروتھ ہوگی, تو اس کی وجہ سے ایک دفعہ اس کو ریوائیو کرنا اور یہ پہیہ چلانا ہوتا ہے ایک دفعہ, یہ پھر سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے. ابھی حکومت کامیاب ہوگی ہے اس معاملے میں 2 چیزوں میں. ایک, ہمارے پچھلے 2 مہینوں سے باہر سے پیسہ جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھا ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ کے ریزرو بڑے مضبوط ہو رہے ہیں, جو مضبوط ملکوں کی ایک نشانی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ کا اس وقت موٹر سائیکل پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پچھلے 2 مہینوں میں خریدا گیا ہے, جو ایک پازیٹیو سائن ہے کہ ہم ریکوری کی طرف جا رہے ہیں. واقعی بہت برے حالات تھے, واقعی بہت گروتھ کم تھی, آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے, جو آپ کی معاشی ساری ایکٹیویٹی ہے وہ بالکل نیچے گئی ہوئی تھی. اس کو اٹھانا مقصد ہے, اس وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کم کیا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وعدے, یہ جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ فائنینشیل ایئر 2021 میں پاکستان کی 0.50% ہوگی. یہ 2021 چل رہا ہے, اسی سال کی بات ہو رہی ہے, یہ 2021 میں ہم ہیں. اس میں گروتھ اس لیے کہ اس سے پچھلے سال نیگیٹو تھی. ذرا آپ او ای سی ڈی کنٹریز کی گروتھ چیک کر لیں, اکثر کنٹریز کی گروتھ نیگیٹو ہے. میر صاحب, جب آپ کا ملک, آپ کے کارخانے, آپ کی سڑکیں, آپ کا ٹورزم, آپ کے ہوٹل, آپ کے ریسٹورنٹ
5 مہینے بند رہیں گے تو پورے ملک کی جو نہیں economic- لیکن بنگلہ دیش میں بھی بند رہے, افغانستان میں بھی بند رہے, سری لنکا میں بند رہے, پاکستان سب سے نیچے ہے. نہیں, پاکستان کے جو کرونک معاشی مسائل تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان میں بجلی کے معاہدے ہیں, ان لوگوں نے معاہدے کیے تھے کیپیسٹی پہ. آج ہم بجلی مہنگی کر 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 کے بھی وہ جو خسارہ ہے وہ 2200 ارب روپیہ آپ نے اور میں نے کسی طرح دینا ہے. اچھا, تو ایک چیز یہ, میں صرف یہ بات, اتنی مہنگی انرجی کے منصوبے, چاہے وہ LNG ہے چاہے وہ بجلی ہے, وہ اس ملک کے ساتھ ایک ابھی بھی ہم انرجی کے بحران میں ہیں, اور بحران کی وجہ غلطی. اچھا, یہ جو آپ نے ایک جو آپ پوائنٹ دیا ہے دانیال صاحب, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ٹھیک ہے مہنگائی بڑی زیادہ ہو گئی ہے, لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری میں بڑا بوم آیا, موٹر سائیکلیں جو ہیں ان کی سیل میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا, تو یہ بھی تو ہے. سیمنٹ کی سیل میں, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی, یہ پہلے اور ریمیٹنسز میں بھی اضافہ جو ہو گیا. اشفاق حسن خان صاحب کے دور میں یہ باتیں بتاتے تھے کہ دیکھیں جی خوشحالی ہے, موٹر سائیکل کے ایڈ جو ہیں پگڑی والوں کو دکھا رہے ہیں, تو ملک کا دیوالیہ نکل رہا تھا ان دنوں میں. یہ جن لوگوں کے پاس گاڑیاں تھیں وہ بیچ کے موٹر سائیکلوں پہ آ گئے ہیں بیچارے, اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ جناب کار سیلز کہاں گئی ہیں, وہ کولیپس نہیں کر گئی, بند ہو گئی تھی. ہونڈا موٹر کمپنی, ٹویوٹا موٹر وہ تو کمپنی, کار تو امیر آدمی خریدتا ہے نا, لیکن موٹر سائیکل تو مڈل کلاس والا. موٹر سائیکل اوپر آگے گاڑی کی سیلز نیچے چلے گی. آپ کا کیا خیال ہے کیا ہو رہا ہے؟ جو لوگ گاڑی پہ تھے وہ بیچارے موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہیں. یار حد ہو گئی ہے. اچھا, یہ انٹرپریٹیشن مطلب ہے کہ یہ کوئی خوش ہونے والی بات ہے؟ اس کا مطلب ان کا دیوالیہ نکل گیا بیچاروں کا. لوگ اپنی بھینسیں بیچ رہے ہیں, اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں, ان کا گزارا نہیں ہو رہا, بچوں کی فیسیں نہیں دی جا رہی, اور ہم کہ جی دیکھیں انہوں نے بھینس بیچے کتنے پیسے اس کو مل گئے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ایک بات تو اچھی ہے کہ عباسی صاحب مان گئے اس بات کو. دیکھیں جب یہ آپ مانیٹری پالیسی لوز کرتے ہیں نا تو اس کا ایک لیگ پیریڈ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی آپ کو مہنگائی نظر آ رہی ہے نا, یہ پہلی بوندیں ہیں, یہ جانا ہے کام آسمان پہ. آپ تیاری پکڑیں, یہ 18-20% کہیں آؤٹ آف ریچ نہیں.